یہ میں نے جو اقبال کے ہاں یہ جو فلسفی ہے نا، ینظر بنور اللہ، یہ میں نے کہا تھا ترمذی شریف کی حدیث ہے، اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ حدیث غلط ہے۔ حدیث ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے محدثین کا حدیث بیان کرنے والوں کا اتھینٹیکیٹ نہیں ہو سکا۔ جی سند میں وہی نا، سند جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ سے مقطوع ہو جائے یا کوئی ایسا بندہ ہو جائے جو انریلائبل ہو، انریلائبل، کمزور۔ تو محدثین نے بڑے سخت اصول حدیث کے بیان کیے ہیں۔ اب میں اس شاذ مرسل احادیث کی جو مختلف قسمیں ہیں اور اس کے بعد سند کی صحت اور حدیث کی صحت، یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی نے اس کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے تو انٹرنیٹ پہ ایک کتاب مل جائے گی، دوام حدیث، وہ تقریباً 650 پیجز کی ہے، میرے نانا کی ہے، حافظ محمد گوندلوی کی، جو بہت بڑے محدث تھے، دوام حدیث۔ انہوں نے اس کے پہلے کوئی 40-50 صفحوں میں احادیث کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ رکھے ہیں کہ سٹینڈرڈ کیا ہے حدیث کو کس پرکھنے کا اور حدیث کو لینے کا۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اصل میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حدیث کا ذوق ہو جائے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا نہیں کی۔ بڑی امپورٹنٹ بات، ذوق۔ میرے جیسا بندہ جس کو فارسی شعر کا ذوق ہے کسی حد تک، میں عموماً ایک ایسا زمانہ تھا کہ ایک تو میں کاغذ جو ہے قلمی نسخہ اس سے بتا دیتا تھا کہ کس صدی کا ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے یہ کاغذ کہاں کا ہے، اصفہان کا بنا ہوا ہے یا سیالکوٹ کا بنا ہوا ہے، انڈیا کا ہے یا ایران کا ہے۔ اور نمبر 2 میں یہ بھی دیکھ لیتا تھا کہ جو خط تھا نا اس سے بھی پہچان ہو جاتی تھی کون سی صدی کا ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ ایک ایسی تھی، مطلب جب آپ اندازہ کریں نا، ایک بندہ جب ریسرچ کرتا ہے یا وہ اس لیول پہ بندہ چلا جاتا ہے کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور سب سے ایک دلچسپ چیز تھا، میرا ایک دفعہ ٹیسٹ میرے ایک استاد نے لیا، جنرل اظہر، اللہ ان کو کرامت کرے، انہوں نے مجھے کچھ نعت کے اشعار پڑھے۔ جبریل امی پیام حق نمی خواہم، ہمیں فرمانے محبوب است قرآنی کے من دارم، اس طرح ہے، الفاظ ایگزیکٹ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں، کہ وہ پیغام جو میرے پاس پہنچا ہے یہ میرے دوست کا پیغام ہے، محبوب نے کہا میں جبرائیل سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے ذریعے نہیں ایکسیپٹ کر۔ اب اس کے 2 معنی ہیں جی جو شعراء ہیں، ایک نے کہا کہ جی اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ یہ مین کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ خیال ڈال دیتا تھا اور وہ بیان کرتے تھے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے، ایسا شعر کا جو میں نہیں لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے حضور تک آیا ہے، کہ جبریل بیچ میں واسطہ کیا ہے۔ جب مجھے یہ شعر چند ایک سنائے انہوں نے، اسی نعت کے 4-5 اشعار تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کس کے ہیں، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شعر انڈیا میں لکھے گئے ہیں جی بیٹے، اور یہ اشعار مغل دور کے بعد کے ہیں، پوسٹ مغل پیریڈ کے۔ تو اب جب میں نے یہ کہا کہ یہ اشعار جو ہیں یہ پوسٹ مغل پیریڈ کے ہیں اور انڈیا میں لکھے گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے بڑے گلے لگا لیا، اور ساتھ مجھے کہنے کہ میں نے کہا کس کے ہیں، انہوں نے کہا سر سید احمد خان کی نعت ہے۔ یعنی ایک بندہ میرے جیسا فارسی اشعار کے ٹیکنیکس کے مد نظر رکھ کے یہ کہہ سکے کہ یہ اشعار ہندوستان میں لکھے گئے ہیں، ایران میں نہیں لکھے گئے، یا افغانستان میں یا سینٹرل ایشیا میں، اور اگلا وہ کہہ دے کہ مغل دور کے بعد ہی لکھے گئے ہیں، اور پھر وہ سر سید کے نکل آئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جن کو ایک ادبی ذوق ہے، وہ کسی حد تک، مجھے کوئی کہہ دینا غالب کا شعر ہے تو میں کہتا ہوں فوراً نہیں ہے۔ اقبال کا ہے، وہ تو خیر اقبال کو اتنی دفعہ پڑھا ہے،
اسی طرح جو محدثین ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ حدیث کو پہچان نہ سکیں، ذوق ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ذوق جو ہے حدیث کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، حدیث کی میں بحث پہ نہیں. ینظر بنور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اقبال نے اس پوائنٹ کو ایکوائر کر لیا. اور کچھ ایسی ضعیف حدیثیں بھی ہیں جو ہو سکتا ہے احادیث کئی نہیں ہے احادیث، مطلب کہ ایسی حدیث یا ضعیف تو میں نے کہہ رہا، کچھ احادیث کشف المحجوب میں ہیں جو حدیثیں نہیں ہیں، کچھ حدیثیں امام غزالی نے لکھی ہوئی ہیں جو حدیثیں نہیں ہیں. تبلیغی نصاب میں ہے. تبلیغی نصاب میں تو خیر میں تو خیر وہ بہت ہی انتھینٹیکیٹڈ ہے نا. میں بات کر رہا ہوں غزالی کی، امام کی. اچھا انہوں نے بھی احادیث ایسی لکھی ہوئی ہیں جو نہیں ہیں احادیث. تو مطلب کچھ ایسی ہیں چیزیں جو مختلف لوگوں کا قول ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ یا راضی کی قول ہے. لیکن اس کو سہیل عمر صاحب تک کے لوگ اس لیول کے، وہ بھی حدیث قدسی کہہ کے وہ سارا خطبہ دے جاتے ہیں اس میں. حضرت علی کا قول کیا دیتا؟ حضرت علی کا حجاب کے یہ یا راضی کا قول ہے. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں احتیاط کی. جب بھی کوئی حدیث میرے پاس آتی ہے تو میں اس کی چھان بین کر لیتا ہوں. یہ ایک کوشش ہوتی ہے جو انسان اس میں لگاتار کرتا رہتا ہے. اور علم کی اتھینٹیکیشن جو ہے وہ یہ ہے. اور بعض اوقات میں اپنے کچھ ایسی بات بھی کر جاتا ہوں جو اپنے نالج کی بیس پہ یا اپنی میموری کی بیس پہ، بعض اور لوگوں کو وہ اچھی بھی نہیں لگتی. کئی لوگ جو ہے نا اس پہ ریفیوٹ کرتے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں عنایت علی صاحب کا تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے اگر حوالہ کدھر ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا کہ میں کوئی بات ایسی غلط منہ سے نکال دوں جس کا میں نے پڑھا نہ ہو یا مجھے یاد نہ ہو. ایکسٹرا ویری امپورٹنٹ یہ جو آپ کی اتھینٹیکیشن. اب ینظر بنور اللہ کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب اقبال کا سارا کانسیپٹ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم جو قرآن میں ہے کہ جب بیعت کی گئی ہے تو ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو دیکھتے ہیں اللہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ کی نگاہ سے دیکھنا از ویری امپورٹنٹ کہ انسان جب اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ نگاہ آلودہ ہوتی ہے. وہ بصیرت جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے اس کو دیکھنے کو ینظر بنور. اقبال کہتے ہیں کہ وہی بندہ فلاح پا سکتا ہے جس کا ینظر بنور اللہ پہ. اور کہتے ہیں آہ یورپ زین مقام آگاہ نیز، یورپ اس مقام سے واقف نہیں ہے. اس میں ایک حلف زیادہ ہے جی ہو سکتا نہیں وہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غلطی سے پڑ گیا. یہ میں نے اٹھایا ہے کسی سے، خود نہیں لکھا. تو وہاں جس نے کتابت کیا اس نے غلط لکھ دیا. وہ جو الرحمن ہوتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے نا ایک چشم او ینظر بنور، اس کی آنکھ جو ہے وہ ینظر بنور اللہ پہ مرکوز نہیں. اور یہ باقی میں نے پھر احادیث کا ذکر کیا اس کے سارے کا سارا اقبال اور عصر نو کا. تو اقبال کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر دیکھنا ہے تو دیکھنا بھی آپ نے اللہ کے نور سے دیکھنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اب یہ جو اشعار ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے میں یہ مس کر گئے تھے، اس سے آگے نکل گئے تھے. اب عرب اور عجم کیا ہے؟ عرب سے مراد وہ لوگ جو عربی بولتے ہیں، ایتھنیکلی عرب نہیں ہے. مصر میں کاپٹک قبطی زبان بولی جاتی تھی، سوڈانیوں کی اپنی تھی. سیریا کی سریانی زبان تھی. پھر آرامی، ایلامی، ان علاقوں کے اوپر عربی زبان کا غلبہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ عرب لسانی خطے بن گئے ہیں. اب مراکو تک لوگوں کی مادری زبان عربی ہے. عربی اور جنہوں نے عربی کو اڈاپٹ کر لیا ہے انہوں نے عربی کی روح کو بھی سمو لیا ہے. اس کے تمام جو سوفسٹیکیشن ہے وہ ان میں چلی گئی ہے. اگرچہ لہجے کا فرق ہے اس پہ بیان نہیں جاتا.
دجلہ کے کنارے جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا ہے، اس لشکر کو ایک بہت بڑے لسانی ریزسٹنس کا سامنا کرنا۔ اب مشرق میں، دجلہ کے کنارے کے مشرق میں فارسی اتنی سٹرونگ زبان تھی، اس زبان کو ختم کرنا یا سرنڈر کرنا وہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اینڈ اے ٹاک ٹو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شبلی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت نے کہا کہ وہ تمام کورسپونڈنس جو مرکز سے ایرانی صوبوں کو کی جائے گی فارسی بلاد الفارس میں، وہ عربی میں ہوگی، لیکن اندر کی ان کی اپنی جو کورسپونڈنس ہے وہ پرشین میں دے آر الاؤڈ۔ اگر وہ بند نہ بندھا جاتا تو پھر اسلام کے ساتھ ساتھ عربی جاتی، لیکن یہ شاید اللہ کو منظور ہی ایسے تھا کہ یہ لسانی جو ہے وہ خوبصورتی رہی۔ اور جہاں تک حضرت آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، انہوں نے کوئی بھی تعصب، لسانی تعصب جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں دی، انہوں نے کوئی رکھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے ماں، کہتے ہیں نہ کوئی عرب پیدا ہوتا ہے نہ کوئی اجمی پیدا ہوتا ہے جس کی ماں اس کو فارسی سکھا دے، فارسی بولتا ہے، جس کو عربی سکھا دے، عربی سکھاتا ہے۔ انہوں نے کسی قسم کے ذرا سا بھی مجھے کوئی حدیث ایسی سکھا دے جہاں وہ تعصب کی بات ہو۔ ظاہر ہے قرآن کو ایک خاص زبان میں نازل کرنا تھا، اور کہا گیا کہ اگر یہ کہیں اور ہوتا تو ان کی زبان میں ہوتا، تو وہ قرآن کی وجہ سے عربی کو ایک تقدس اور اسٹیبلٹی حاصل ہو گئی اور ہے۔ لیکن اللہ کے رنگ جو ہیں، قرآن نے کہہ دیا کہ زبانیں اللہ کے رنگ ہیں۔ عجم جو ہے، عجم وہ علاقے ہیں جہاں عربی نہیں بولی جاتی، ٹھیک؟ اور اس سے مراد ہمارے تمام جو زعماء گزرے ہیں وہ فارسی کو عجمی زبان، عجم کہتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے جو کتاب ہے ان کی حضرت شبلی کی 5 والیومز میں ہے، شعر العجم، وہ فارسی شاعری کی ہسٹری ہے، لٹریری ہسٹری، شعر العجم۔ ٹھیک؟ اب عرب کا، میری اگر ایک کتاب کوئی اچھی طرح پڑھ لے، اقبال اور اہل فارس، اس کے شروع میں نے کریٹیکلی ٹوٹلی انالائز کر دیا ہے کہ عرب اور عجم کا کانسیپٹ کیا ہے اور کیا ہے، اور ان کی فطرت کے اندر کیا ہے۔ ٹوٹلی ایک ایرین نیشنز جن کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے، اور ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے، اور لسانی بنیاد ہی ڈفرینٹ ہے۔ اب اسلام جو ہے، جس از دی اونلی فیکٹر جو ان کو یونیفائی کرتا ہے، اور اقبال نے اس کو کہا ہے عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے۔ سوز عرب جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ سوز میں جلتا ہے، جلتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے۔ اب اس میں وہ ایسی لے نہیں دیکھتے بڑی خوشی کی، قافلوں کا گزرنا، اس کے کھنڈرات میں سے گزرنا، اس کے بعد وہاں پہ نالا تھوڑا بہت کرنا، فراق، ہجر، پینز، پینگز، یہ سارا سوز ہے۔ اور ساز کیا ہے؟ میوزک۔ اب تو سارا الٹا ہے سر۔ نہیں، میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی نہیں بات کر رہا کہ اس وقت کیا ہے، ٹھیک؟ جو بیسک فطرت، میں خانہ، ساکی، گل و بلبل، جو ادب کے اندر جو چیزیں سما گئی ہیں شاعری کے اندر، وہ ساز ہے، میوزک۔ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، اور آگے کہا ہے کہ حرم کا راز توحید امم ہے۔ حرم کا جو سیکرٹ ہے وہ امتوں کی یونیفیکیشن ہے۔ توحید کا معنی دونوں میں آتا ہے، یونیکنیس آف آلمائٹی اللہ، آئیڈینٹی اس کی جو پرستش ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ توحید سے مطلب وحدت ہے۔ حرم کا راز توحید امم ہے، توحید وحدت سے ہے۔ اندیشہ یہ غرب، مغرب کی جو سوچ ہے وہ وحدت سے خالی ہے، اس میں یونٹی نہیں ہے۔
کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے، کیونکہ حرم کی جو تہذیب ہے اس میں فرنگی تہذیب میں حرم کا کانسیپٹ فیکٹر جو ہے یونیفائنگ وہ اسلام ہے۔ اگر اسلام کو بیچ میں نکال دیں تو عرب اور عجم کی کوئی بھی کامنلٹی نہیں رہتی۔ پاسٹ مینٹلی بھی کوئی ایک دوسرے کے فخر و مباحات ہی ڈیفرینٹ ہیں ان لوگوں کے سوچنے کے سٹینڈرڈ اور پیمانے، اور آپ سمجھ لیں کہ دریا دجلہ جو تھا وہ ایک باؤنڈری تھا جو کرے۔ ہم لوگ جس خطے میں ہیں ان کو آپ بڑے خوشی کے ساتھ بلاد العجم کہہ سکتے ہیں۔ ہم فارسی زبان کے اثرات کے زیر اثر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انڈس ویلی بھی، اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی۔ تو اس کو اقبال نے کہا ہے کہ عرب کے باز دہد محفل شبان کجوست، وہ عرب جو باز دہد جو آپ کو واپس دے دے، دوبارہ دے دے، محفل شبان راتوں کی محفلیں وہ کہاں ہیں؟ راتوں کی محفلیں کیا ہے؟ عربوں کے کاروان جو تھے رات کو گزرتے تھے، چلتے تھے، ساتھ وہ گیت گاتے تھے میوزیکل، خدی خان تھے اور خدا خان، اور ساتھ وہ جھومتے جاتے تھے، رک جاتے تھے، قافلے ٹھہرتے تھے رات کے وقت ان کی۔ عرب کے باز دہد ایکسپیکٹ میں کر رہا ہوں کہ عرب وہ واپس کرے راتوں کی ان محفلوں کو۔ کجاست وہ کہاں ہے ہی نہیں، جیسے آپ نے کہا وہ عرب تو رہ ہی نہیں گیا۔ تو یہ اقبال کہتے ہیں، اور فرمایا ہے رود کہتے ہیں باجے کو، گیت کا انسٹرومنٹ، عجم کے زندہ کند رود عاشقان کجاست، وہ عجم جو عاشقانہ رود کو زندہ کر دے۔ رود کہتے ہیں باجے کو، دریا کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ باجے سے نکلنے والی آواز ہے، عشق کی آوازوں کو جو زندہ کر دے، عجم کہا ہے۔ اب اگر میں شیراز کے لہجے میں بولوں یا تہران کے، تو یہی شعر بن جاتا ہے، عرب کے باز دہد محفل شبان کجاست، عجم کے زندہ کند رود عاشقان کجاست۔ لیکن یہ لہجہ جو ہے یہ پروفیسوریل لہجہ نہیں ہے، کیونکہ عاشقانے جب کہتے ہیں تو غین ہی بولتے ہیں وہ لوگ، پروفیسر اس کو عاشقانے بولتے ہیں۔ تو میرا اپنا طریقہ کار تھوڑا سا یہ ہے کہ میں نے ود دی پیسج آف ٹائم فارسی کو اس انداز سے بیان کرتا ہوں جیسے ان کے پرانے پروفیسر بیان کرتے ہیں۔ ملک شعراء بہار بھی عرفانی کو کہتے تھے کہ ہم خراسانی ہیں، اور ہماری فارسی کو بیڑا غرق کر دیا تہران والوں نے بقول ان کے۔ پرشین کا وہی لہجہ ہے کہ اوریجنل خراسان کے لوگ بولے، سب کے خراسانی میں۔ عرب کے باز دہد محفل شبان کجاست، عجم کے زندہ کند رود عاشقان کجاست۔ عجم کدھر ہے جو انہیں گیتوں کو دوبارہ زندہ کرے جن کی عشق پہ بنیاد ہے، اور عشق کا لفظ بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، عشق کا لفظ بھی فارسی کا بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آیا، اور پہلی صدی ہجری میں پتہ ہی نہیں تھا اس کا۔ کئی کہتے ہیں عشق پیچاں جو ہے، یہ جو بیل ہوتی ہے جو درختوں کے لگ کے ان کو سوکھ جاتے ہیں درخت، اس کو عشق کہتے ہیں، اور یہ عشق اس طرح کا مرض ہے جو اس طرح لگ جائے، جو اس بندے کو نچوڑ دے، بے شمار اس کے معنی، لیکن اس کا لفظ بھی تصوف کے لفظ کی طرح اس عرب میں پہلی صدی ہجری میں نہیں آیا۔ رود عاشقانے، عاشقانے، عجم کے اندر عشق کی ایک ہے، اس کی فطرت میں، اس کے لہو کے اندر۔ اور خرقہ کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا، لباس وہ بھی ان کا جو صوفیوں کا ہے، گدڑی جس کو ترجمہ کرتے ہیں، خرقے پوشوں کا ذکر کیا۔ نہیں، صفہ تو ہے نا، وہ چھوٹا سا اونچی جگہ جو مسجد نبوی کے اندر تھی، اصحاب صفہ۔ یہاں پہ جو ہے نا خرقہ کا معنی، حضرت دادا صاحب نے، علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الموجود میں خرقہ پوشی کے آداب پہ بھی ایک چیپٹر دیا ہے کہ آپ نے خرقہ پہننا کیسے، ٹھیک ہے۔ اور جو خرقہ سالوس ہے نا، سالوس کا مطلب ہے فراڈ اور دھوکہ،
اس میں فارسی شاعری ساری خرقہ سالوس سے بھری ہوئی ہے کہ فراڈ کا خرقہ پہنا ہوا ہے. تو خرقہ جو ہے وہ ایک ایسا لباس ہے جو صوفیاء کے ساتھ منسلک تھا، اور کہتے ہیں کہ بزیر خرقہ یہ پیران، بوڑھوں کے یا پیروں کے خرقے کے نیچے صبوحا چھ خالیس، یہ جو صبو ہے سرائیاں شراب کی، یہ کیوں خالی ہیں؟ اب کسی نے یہ بھی کہا سبوچہ ہا خالیس، چھوٹی چھوٹی سرائیاں. اب اقبال نے کیسے کہا ہے اور کیسے چینج ہوا ہے؟ میرے خیال کے مطابق میں نے تو یہ شعر لکھے ہیں اس وقت کے جو ہے لکھا ہو، لیکن سبوچہ ہا خالیس جو ہے اس کے معنی بھی کہ چھوٹی چھوٹی سرائیاں، خرقے کے نیچے انہوں نے سرائیاں سنبھالی ہوئی تھیں، لیکن ان بابوں کے اندر جو سرائیاں ہیں نیچے چھپا کے لیے پھرتے ہیں وہ ہیں خالی، ان کے اندر ہے کوئی. یعنی یہ جس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تصوف کے سسٹم کو، ان کے اندر دکھاوا تو ہے، خرقہ بھی ہے، سرائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان سرائیاں کے اندر کچھ نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ فغان کہ کس نہ شناسد میں یہ جوانے کو جاس، آہو فغان میں اس کی کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں پہچانتا کہ جوان شراب کہاں ہے. اب شراب کی مئی جو ہے نا، مئی دیرینہ ہی فارسی میں ہے جس کا مزہ ہے، مئی کہن ہی ہے پرانی شراب. اور اسکاٹ لینڈ کے لوگ جو شراب بناتے ہیں وہ اس کے مٹکوں کو 30 سال زمین میں سے نیچے دبائے رکھتے ہیں، پرانا کرتے ہیں، اولڈ، اور باقاعدہ مہریں لگائی ہوتی ہیں کہ اتنے سال کی، یہ 1930 کی پڑی ہوئی ہے، جتنی پرانی ہو. لیکن جوان کا لفظ بھی اقبال نے شراب کے معنی میں لائے ہیں. جوان کا معنی یہ نہیں ہے کہ نئی شراب، وہ شراب جو تحرک پیدا کر کے کسی کو جوان کرتی. آپ سمجھ لیں، بوڑھے بھی پی لئیے، میں خانے میں چلے جائیں تو بوڑھا بھی جوان ہے، اکثر اوقات فارسی میں. اور اقبال کے ہاں کبھی کبھی شاعری کی جو بلند پایا، غالب کے ہاں تو بہت زیادہ ابہام فارسی کی شاعری میں، ایسی بات کرتا ہے کہ پھر جیسے میں نے کہا تھا وہ ریشے قاضی کا ذکر تھا، قاضی کی تو وہ اسی طرح یہ جوانہ کہہ کے، یہ نہیں ہے کہ جوان شراب، وہ شراب جن کے پینے سے بندے کے اندر اتنی ایکٹیویٹی آ جائے کہ طاقت آ جائے اور قوت آ جائے. اور شراب جو ہم نے پڑھا ہے میڈیسن میں وہ یہ ہے کہ یہ شروع میں اسٹیمولیٹ کرتی ہے. آگ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، ناچتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد یہ ڈپریشن کر دیتی، ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے، نشہ ٹوٹ گیا ہے. اسی لیے لوگ اور پیتے ہیں، پھر اور پیتے ہیں. اور پھر یہ جو دماغ ہے نا، فرنٹل لوب، جو آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے کنٹرول کو الکوہل جو ہے وہ کم کر دیتی. بندے اپنی حرکات و سکنات اور گفتگو کو کنٹرول نہیں رہتا. بیسیکلی انسان سب کانشیس مائنڈ، سب کا کانشیس مائنڈ تو جان چھوڑ جائے، ڈپریشن نکل. لیکن وہ جو پکے شرابی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے فارماکالوجی کے پروفیسرز بتاتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں. پی کے مزہ بھی لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو سیلف کنٹرول کی طرف بھی آئے. اچھا، اب اس چیز کو جو سیلف کنٹرول کا لوز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کانشیس سے سب کانشیس کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو رومی نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا. میں اقبال کو جب بھی ڈیفائن کرتا ہوں تو میں پہلے تو اقبال کے اپنے اشعار سے کرتا ہوں، پھر رومی کے کرتا ہوں. اور رومی کے میں اس لیے کرتا ہوں کہ جلال الدین رومی جو ہے ان کے میکسیمم اثرات ہیں اقبال پہ. اگر اقبال نے کسی کو فالو کیا ہے تو وہ ہے. اور مولانا کہتے ہیں کہ باد نئی اندر سری شر می کند، شراب سر کے اندر شر پیدا نہیں کرتا. انچنن را انچنن تھر می کند، جیسا بندہ ہوتا ہے اس کی اس کیفیت کو ایگزیجریٹ کر کے اسی طریقے سے اس کو اور بھڑکا دیتا ہے. برا انتہائی برا ہو جائے گا
جڑی ادھر اندر خلت چل رہی ہے سچ بولے گا سچ بولنا شروع اس خلت اور کہتے ہیں چونکہ اغلب بد پسندند و بدند بر ہمیں میرا محرم کردند، چونکہ اکثریت ان لوگوں کی یا وہ برے ہیں یا برائی کے پسند کرتے ہیں، اس لیے سب پہ شراب حرام کر دیے. یہ رومی کہتا ہے. بادنی اندر سری شرمی کند انچونن را انچونن تر می کند، چونکہ اغلب بد پسند و بدند بر ہمیں سب پہ میرا شراب کو محرم حرام کردند، سب پہ انہوں نے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. یہ ایک رومی کا ایک انداز ہے بیان کرنے کا شراب کی اپنی کیفیت کو، جو کچھ وہ شراب کرتی. اب بادہ پرستی، جو چیز سیلف کنٹرول کو ختم کر دے، سیلف کنٹرول میرے نزدیک اٹ از دا ورسٹ تھنگ. اسی چیز تھی، اس کو ام الخبائث کہتے ہیں. اب ہم نے جو بات کی ہے نا وہی ہے کہ فغان کے کس نہ شنا. یہاں اس مے کی بات نہیں ہو رہی، اس مے کی بات ہو رہی ہے جس کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، جو آپ کو جوان کر دے. وہ کہاں ہے اور کون ہے جو اس کو پہچان سکے؟ فغان کے کس نہ شناست. افسوس یہ ہے کہ کوئی نہیں پہچان سکتا کہ میے جوانے کو جاز، کہ جو جوان کر دے انسان کو شراب کی. درین چمن کا دے ہر کسی نشیمنی سوزد، کسی کے ساز دو وا سوزد آشیانے کو جاز. بال کیا یہ خیال ہے کہ یہ تنکا 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 ہے نا، اس کو اکٹھا کر کے آشیانہ بنا دو. اقبال کہتے ہیں جب آن جائے تو پھر دل کر دیں اگلا دے. بانٹ از بہر خس از بہر آشیانے خس اندوزیم نگر. اس آشیانے کو بنانے کے لیے میرا گھاس کے تنکوں کو چننا دیکھ لو. بعض ان نگر کہ شعلہ یہ درگیرم آرزوست. اس کے بعد یہ دیکھو کہ مجھے ایسے شعلے کی آرزو ہے جو مجھے اپنی گرفت میں لے لے یہاں آشیانے کے. اور وہ شعر جو مجھے پرسوں پوچھ رہا تھا ایک دوست وہاں جہاں جم خانے میں تھا میرا اس دن خطبہ، تو کہتے ہیں جی وہ شعر دسو جڑا ادا سی غنی کاشمیری دا جاوید نامے تھی پڑھیا سی. وہ میں کہ مجھے یار ایسے لے یاد نہیں، ہر چیز ہر وقت تو نہیں یاد ہوتی. پھر مجھے یاد بھی آ گیا بعد میں، وہ بندہ گیا تھے میں کہ تین دساں گا. غنی کاشمیری نے کہا ہے کہ مشت خاکہ کی کہ کہتے ہیں کہ مشت خاشاکی کے جمع کردم تاب سوزم خیشرا. وہ تھوڑی سی خاشاک کی مٹھی جو میں نے اکٹھی کی تھی کہ اپنے آپ نو اگ لا لاں گا. ٹھیک تو ہوا گیا ہے باغبان دانت کے سازم آشیاں در بوستان. وہ جو باغبان ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ خاص لایا ہوں نا، یہ میں اس کے گلستان کے اندر کو آشیانہ بنانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو اس واسطے اکٹھی کی تھی ان اگ لا کے تھے اپنے آپ ساتھ. تو یہ جو میں نے کہا نا اس کا کانسیپٹ غنی کا اور اقبال کا ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے پرشین میں، کہ پہلے اکٹھے کرتے ہیں پھر بجلی آ گرتی. گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں. چمن میں اچھا قفس میں رود آدھے چمن کہتے ہیں نا، ڈر ہم دم گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں. غالب کے ہاں اور اقبال کے ہاں جو اردو میں بھی کانسیپٹ ہے نا وہ بھی فارسی کے ہے. اس لیے پرشین سائیکی کو سمجھنے کے لیے ان شعراء کی اردو بھی چل جاتی ہے، اور ان کی اردو کو سمجھنے کے لیے آپ کو فارسی کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں ہمیشہ زور دیتا ہوں. اب کدا جو ہوتا ہے نا، کدا کا مطلب پلیس. بت کدا، مئی کدا، دانش کدا، چمن کدا. دا پلیس چمن کی جگہ، یہ ایمفیسائز کیا گیا. چمن تو باغ کی کیفیت ہے لیکن جس پلیس پہ ہو. درین چمن کدا کیا ہر کسی نشیمنی سازد.
یہ دنیا جو چمن کدہ لگتی ہے ہر شخص اس میں اپنا نشیمن بنا لیتا ہے. نشیمنی سعادت. نشیمن گھونسلہ ہی نہیں ہے، آشیاں ہے گھونسلہ یا لانا ہے جس کو آلنا کہتے ہیں ہم. نشیمن سے مراد جو ہے نا جہاں آپ ایک رہ سکیں، قیام کر سکیں اپنے لیے. کٹیا ہو، گھونسلہ ہو، آشیانہ ہو، گھر ہو، نشیمن. ٹھیک نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. نشیمن کا لفظ جو ہے نا ایک قیام گاہ کے معنی میں ہم کہتے ہیں. اس چمن کدہ میں ہر بندہ اپنا گھر بناتا ہے، گروندہ بناتا ہے. کسی کے ساتھ تو بات سودت آشیانے کجاس، وہ شخص جو بنائے اور پھر جلا دے آشیانے کو، وہ کہاں ہے؟ اب بے شک غنی ہے، بے شک اقبال ہے، ان کے ہاں ایک ہی کانسیپٹ چل رہا ہے کہ اکٹھا کر کے جلانا بھی، بنانا بھی ہے، پھر جلا بھی دینا. امپورٹنٹ چیز ہے یہ، بڑی مطلب اس پرشین کی روح کے اندر ہے، بنانا پھر کو جلا دینا. کیوں جلانا؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ نے دنیا کا مال اکٹھا اگر کر لیا ہے دین یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ. جلانے کا مطلب نہیں آگ لا کے ساڑ دیو، اپنے آپ کو اس سے مبرہ کر لو اور وہ پروٹ جاؤ. یہ میں آپ کو ایک کانسیپٹ دینا چاہتا تھا اقبال کے مختلف اشعار سے اور غنی کے شعر سے، جس پہ اقبال کا امپریشن ہے. واہ کا مطلب جو ہے نا، واہ سوخت جو ہوتا ہے نا، یہ اردو کی ایک ایسی فارسی شاعری کی اور جو اردو میں بھی آ گئی ہے، ایک ایسی ہے صنف جس میں بندہ روتا ہے اور گلا کرتا ہے اور یک طرفہ بات ہے. اور میں نے ایک اپنے خطبے میں کہا تھا کہ حالی کی جو واہ سوخت ہے، وہ جو مسدس ہے وہ واہ سوخت ہے. اس سے پہلے بھی اسی صنف میں واہ سوخت، یہ ایڈریسنگ اپنے دکھ و درد اور کرب کو بیان کر رہا ہے انڈیویجول. اور شکوہ جو ہے اقبال کا وہ بھی واہ سوخت ہے، اور اقبال کا شکوہ بھی جو ہے وہ حالی کی مسدس کی باز گشت ہے. خود کلامی نہیں مطلب ہے جسے کہتے ہیں گلا کرتے وقت آپ اپنے مانولاگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے خود کلامی جو اپنے آپ سے نہیں کر رہا لیکن اپنی پڑاس کاٹ کے لوگوں کو سنا رہا ہے. واہ سوخت، کھل کے جلنا. واہ کا لفظ جو ہے نا، واہ پرشین میں جب آ جاتا ہے کسی لفظ میں تو اس کا مطلب کھل کے. واہ سوختن، واہ داشتن کھلا چھوڑ دینا، واہ گرفتن، واہ گیردار، جو بیماریاں ہیں نا وبائی ان کو کہتے ہیں واہ گیردار، جو بہت کھل کے آپ کو پکڑ دیتی ہیں دنیا کو. ٹھیک ہے، واہ کا مطلب ہے کھل کے، بہت ایگزیجریٹ کر کے. اور اقبال کا جو شکوہ ہے وہ بھی واہ سوختہ ہے، اور شکوہ پہ بھی اثر ہے مولانا علی کا. مولانا علی کہتے ہیں کہ کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی، سکندر کو شان کئی تو نے بخشی، کولمبس کی کو دنیا نئی تو نے بخشی. یہاں کولمبس اور سکندر کا لفظ ہے. شان کئی کیا ہے؟ سکندر نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایرانیوں کو شکست دے کے ان کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، بادشاہ بن گیا تخت کے یہاں کو. تو اقبال کیا کہتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتی. یہ حالی کا ہے نا، وہ اس کی باز گشت. ہم لوگ جو ہے نا جو التقل الدرامہ دیکھتے ہیں ان پہ یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ کئی جو ہے نا وہ کہ اقبال نے اس قبیلے کی بات کی. وہ خدا کے بندو اس کے پس منظر کو سمجھو، واہ سوخت کو سمجھو، اس کے تسلسل کو سمجھو. تو اسی طریقے سے سر واہ سوختن، واہ سوزت جو کھول کے جلا دے، مطلب بچے ہی کچھ نہ پیچھے ککھ کنڈا نہ رہے. واہ نمودن ہوتا ہے کھل کے ظاہر کرنا. واہ نمودن، میں نے اپنے آپ کو بالکل لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی. پرشین کے اندر یہ جو الفاظ ہیں نا، جب یہ ملاتے ہیں ہم لوگ ان کو، بر گرفتن، در گرفتن، سر گرفتن، اس سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں اس کے. یہ بڑا امپورٹنٹ اس زبان کی ایک سوفسٹیکیشن ہے جس کو ترکیب کہتے ہیں، تراکیب کے اندر. لیکن کہتے ہیں کسی کے سازد واسوزد آشیانے کو جاز. کون ہے جو بنا کے اس کو کھول کے جلا کے آگ لا کے رکھ دے. اب متائے خیش کو اب آ کے کہتے ہیں ہزار قافلے بیگانے وار دید و گذشت، دلی کے دید بے انداز محرمانے کھجاست.
ہزاروں قافلے ایسے ہیں جو بیگانہ وار، جنہوں نے اجنبیوں کی طرح دیکھا مجھے اور چلے گئے. ہزار قافلے، میں کھڑا ہوں ادھر، قافلے گزر رہے ہیں، ہزار قافلے بیگانے وار، دید و گذشت دلی کے دید بے انداز محرمانے کجاس. وہ دل جس نے مجھے مہربانہ انداز میں دیکھا ہے وہ کہاں ہے؟ لوگ میرے پاس سے گزر رہے ہیں نظر انداز کر کے، لیکن کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے مہربانہ نگاہوں سے دیکھے؟ سمجھتا ہوں. اقبال کا وہی آپ نے جو بات اصل پکڑی جو میں کہنے لگا تھا. اقبال کہتا ہے کہ مجھے سمجھنے والا ہی کوئی نہیں، میں کھڑا ہوں بول رہا ہوں، پاس سے گزر رہے ہیں قافلے، دے آر نیگلیکٹنگ می، نظر انداز کر کے. لیکن کون ہے جو مہربانہ انداز سے، مہربانہ جو مجھے سمجھ سکے، جان سکے، میرا آشنا ہو؟ چموج خیز و بے یم جاودانے می آویز کرانے می طلبی بی خبر کرانے کجاس. اب یہ شعر بھی اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی امپورٹنٹ شعروں میں سے ہے، جہاں کہتے ہیں چموج خیز، لہر کی طرح اٹھ. اور یہ چیز میں نے اپنے پچھلے خطبے میں جو میں نے اقبال اکیڈمی میں دی ہے، میں نے لہر کی بات کی ہے. اقبال کہتے یہ ہیں کہ لائف کی جو علامت ہے وہ تحرک ہے، تحرک کی علامت طوفان ہے، اور طوفان کی علامت لہر ہے، موج. اور موج ہی جو ہے نا، اس کا جو چند لمحے جو اس کا تحرک ہے نا، وہی اس کی لائف. یہی تھا نا، میں اس دن بھی میں نے اسی پہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ جو موج خیز، لہر کی طرح اٹھ، وب یم، اور سمندر پر. یم کا لفظ عربک میں ہے، فی الیم میں قرآن میں آیا کہ سمندر کے اندر. وب یم جاودانے، ہمیشہ کے دیے، می آویز، جنگ لاڑ. آویختن کا مطلب لٹکنا ہوتا ہے، لٹکنا ہوتا ہے ایسے کر کے پھڑ کے کھینچ کے اس کو. لیکن دار آویختن کا معنی بھی جنگ لڑنا ہے. بدریا غلط با موجش بیاویز، موج آویختن کا لفظ اقبال نے استعمال کیا ہے. سمندر کے ساتھ ایسے کر کے تو لٹکو، مار مار کے سمندر کے اوپر اپنا سر مارتے رہو، پٹکتے رہو، رکو نہ. یہ اقبال کی لائف ہے جس کو کہتے ہیں جو موج خیز ہو، بے یم جاودانے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ اپنا سر مارتے رہو اور لڑتے رہو. کرانے می طلبی، تو کرانا چاہتا ہے، کرانا کہتے ہیں کنارے کو، ساحل کو. کنارے می طلبی، تو شخص ایسا ہے جو سمندر کے سفر کے اندر سے ساحل کی تلاش میں ہے اور کرانے کی تلاش کر رہا ہے. بے خبر، بی خبر، اے بے خبر، کرانا کجاس، مجھے پہلے یہ بتا دے کہ وہ ساحل ہے کدھر، وہ تو کنارہ ہی کوئی نہیں. اقبال کے ہاں کش مکش کو ختم کرنے کا نام ہی موت ہے. تحرک ختم ہو گیا، ایکٹیویٹی ختم ہو گئی. نبض جو ہے یہی اگر بند ہو جائے، یہ تو ایکٹیویٹی ہے نا لائف کی. تو اقبال کہتے ہیں اگر آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے اور ایکٹیویٹی کو ختم کر دیا، اور قومیں جو ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی ہیں، بیٹھ گئے، کچھ نہ کرو، بیگ ہوکا پیو، ٹھیک، بچہ جو حکم. دس از ناٹ دا لائف. اقبال کہتے ہیں کہ آپ لائف کا پارٹ رہیں، حصہ رہیں، اور سمندر کے اندر. اس کو انہوں نے ایک خوبصورت انداز سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرقہ مبارک کی زیارت ہوئی ہے اقبال کو دار ہے، وہاں بھی کہا انکار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر. یہ کسی حکیم کا، فلسفی کا کام نہیں ہے کسی کلیم کے دامن کو پکڑ. کہتے ہیں صد بندہ ہے ساحل مست، ایک بندہ یہ دریا مست. 100 بندے ساحل کے اوپر مست بیٹھے ہوں، ان سے وہ ایک بندہ مست ہے جو سمندر کے اندر چھلانگ لگا کے نا اس کے اندر کا. اس کے بعد اینڈ پہ اسی پہ کہتے ہیں وقت است کہ بگشایم می خانہ رومی باز. وقت آ گیا کہ میں رومی کے شراب خانے کو پھر دروازہ کھول دوں. پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست، کیونکہ میں نے حرم کے پیروں کو دیکھا ہے کہ کلیسا کے صحن میں مست ہے. دس از
اقبال کہتے نہ صرف انہوں نے تحرک کو ختم کر دیا بلکہ ختم کر کے ورڈ کتنے گئے نے پوپ دے پیراں وچ. ٹھیک کوئی کام کر رہے ہیں جو کلیسائی نظام کر رہا ہے. کلیسائی نظام کیا ہے کہ ایک ایسا پوپ جس نے سر کے اوپر وہ مترل چڑھا دی ہے, دو وہ اونچی سی ٹوپی جو جس میں دو ایسے کٹا ہوا ہے, اور اوپر اس نے لال رنگ کی عبا پہن لی ہے اور گلے میں اس نے سلیب ڈال لی ہے. اس نے کھڑے ہو کے کہا ہے آؤ میں تمہارے گناہ معاف کرواتا ہوں. یہی ہے کلیسا کا نظام, یہی ہے کہ آؤ میرے سامنے کنفیشن کرو, پیسے دو, سب کچھ معاف, جنت کی ٹکٹیں میں دیتا. پہلے عیسیٰ کو خدا بنایا, پھر ان لوگوں کو عیسیٰ کے نمائندے بنا کے ان میں وہ جنت کی ٹکٹوں کے دے. انہوں نے کہا ہمارے مولوی بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں, نذرانہ دے نہیں, لیکن علماء بھی, پیران حرم بھی, آپ اس کو جیسے بھی کانسیپٹ کر لیں, مطلب وہی ہے نا کہ کلیسا کا جو روح ہے وہ جو نے اپنا لی ہے, فرق ان کا کوئی نہیں رہ گیا. انہوں نے مریم کو خدا کی بیوی بنا دیا ہے, انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا ہے, انہوں نے بھی بنا لی. مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے واقعی بنایا, مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو کلیسائی نظام کے اندر خشت بنیاد کلیسا بن گئی لوح حرم. لے گئے دے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل, اور خشت بنیاد کلیسا بن گئی لوح. اب فرماتے ہیں کہ بیاؤ کے در رگے تاؤ کہ تو خون تاز دوید دیگر مگوئی کہ ان بادہ یہ مغانے کجاز. مغ جو ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جس کو مغ کے معنی نہیں آتے اس کو اقبال یا حافظ کی شاعری کی سمجھ نہیں لگتی. یہ اتنی دفعہ کہتے ہیں. مزہ اس کی یہ تھی کہ یہ جو پرشینز کے آتش کدے تھے, ان کے اندر جو آگ جلاتے تھے نا کارندے, جیسے مسجد کے کارندے ہوتے نا, کوئی صفحہ سیدھی کرنے والا, کوئی بانگی, ہاں بانگی, وہ جو ہوتے تھے وہ تو دستور ہوتے تھے نا, وہ جو ان کے بڑے بڑے, پھر اربد, پھر اربدان اربد, مغ وہ ہوتے تھے جو آگ میں تھوڑا بہت لکڑی ڈال دی, کچھ سندل کا تھوڑا چھڑکاؤ کر دیا, کچھ تھوڑا گھی ڈال دیا, کوئی زیتون کا تیل لے آیا تو وہ بھی جلا دی. ٹھیک, ان کو کہتے تھے مغ. اور مغ تو کیا شان ہوتی تھی, آگ کی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے تھے لال رنگ کے, اور وہ پھر رہے ہوتے تھے اس کے اندر, اور ان کا جو لباس تھا وہ بھی شعلوں کی طرح ہوتا تھا. ٹھیک, اور جو لوگ دیکھتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ جادوگر ہے, خاص ان کے اندر کرشمات ہیں. اور مغ کو جب یہ لوگ آئے ہیں گریک, انہوں نے ان کو دیکھا ہے, یا یہ گریس میں گئے ہیں, پرشینز قبضہ کیا ہے, تو انہوں نے ان کو میگس کہا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز کے آگے اس لگا دیتے ہیں, بطلی موس جالی نوس. انہوں نے کہا میگس, میگوس جو تھا وہی لفظ جب عربی میں واپس آیا تو مجوس ہو گیا. یہی ہوا ہے. اور انہوں نے اسی لفظ کو میجک, کہ جو کام کرتے ہیں یہ میجک, یہ مجیشین, میجیکل, میجسٹی, یہ تھے مغ. اب اسلام آ گیا, پرشینس مسلمان ہو گئے. اب ہر انہوں نے شراب اس کا آتش کدے کے جو بھی کارندے تھے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا مسلمانوں نے. ظاہر ہے نیا دین تھا. اب شراب خانے کے اندر جو لڑکے کام کرتے تھے ان کو کہتے یہ مغ ہے, اور جو بابا مینیج کرتا تھا وہاں سارے اس کو پیر مغان. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ آگے فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق, وہی ہے نا کہ وہ پیر مغاں. اب مغ کا لفظ اصل تو وہی تھا, اور شراب خانے کو بھی دیر مغان کہتے ہیں, مندر. اور دیر مغان سے مراد اصل میں آتش کدہ تھا. اور اقبال نے خود کہا ہے نا, دیر مغان آئیم بی گردش صحبہ مست, در منزل لابودم با بادی اللہ مست.
میں تو دیر مغان سے آ رہا ہوں، شراب کی گردش کے بغیر ہی مست، در منزل لابو دم، میں تو لا کی منزل پہ پہنچ گیا تھا، بادی اللہ مست، اللہ کی شراب سے مست۔ یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، وقت کہ بگوشایم مئی خانہ رومی باس فی رون حرم دیدم در سہن کلیسا مست۔ اب یہ ہے وہ مقام جہاں ان کو کہتے تھے مغ، اسی لیے مئی مغانہ کہتے ہیں وہ شراب جو مغ پیش کرے، یا اتنی پرانی شراب کہ جو مغوں کے زمانے کی ہے، پرانے وہ آتش کے نکلے۔ اب یہ سارا جو ہے فلسفہ یہ ہے اس کا زرتشتی دین کے ساتھ تعلق، بیا کے در رگے تا کہ تو خون تاز دوید آ، کہ تیرے انگور کی بیلوں کی رگوں کے اندر تازہ خون دوڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انگور کی بیلیں ہیں نا، ان پہ بجلی گرتی ہے اور بجلی کے اثرات جو ہیں وہ سمو لیتی ہیں اور ان کی رگوں کے اندر سمبولک ہے۔ آپ کو دیکھیں نا بھائی، جو میں غالب کہہ رگے تاک سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا ہے، جسے رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہیں وہ اگر شرارتا۔ لیکن اسی طرح رگے تاک کا بھی ذکر، اقبال کہتے ہیں نا کہ گمان مبھر کے بے پائن رسید کار مغان، یہ مت سمجھنا کہ مغوں کا کام پورا ہو گیا ہے۔ ہزار بادہ یہ ناخرد در رگے تاک ہست، ابھی ہزاروں نہ پیے ہوئے جام جو ہے تاک کی رگوں میں پھر رہے۔ یہ بھی اقبال ہے۔ تو مغ کا میں یہ بڑا ہنستے ہوتے ہیں، آئے نہیں افدا صاحب، انہوں نے مغ دی صحیح سمجھ لگ گئی، کیونکہ مغدیوں میں شکلیں بھی کھائیاں نے جنہیں 2000-3000 سال کھنڈرات کے اندر جو نکلے ہیں مغ، ان کے کھنڈرات کے جو تصویریں بنی ہوئی۔ تو میں یہ مغانہ اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ مغوں کی شراب کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں دیگر مگوئی، دوبارہ مت کہنا کہ ان بادہ یہ مغانہ کو جاست، وہ بادہ شراب جو مغوں کی شراب تھی وہ کدھر ہے؟ کیونکہ وہی شراب تاک کی رگوں کے اندر، انگور کی بیلوں کی رگوں کے اندر ابھی بھی دوڑ رہی۔ سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں۔ وہ یہ نا تیرے شہیدوں میں داخل ہوئے ہیں گلو لالا و ارغواں کیسے کیسے، وہ کہتے ہیں کہ وہی چیزیں جو ہیں بار 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 وہی گرمی جو ہے تاک کی رگوں میں پھر آ جاتی ہے۔ مت کہنا کہ مغوں کی شراب کدھر چلی گئی، وہی شراب بار بار آ رہی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ وہی چیزیں آپ کو ماضی کے مزار ہانٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو میں میر جی رانا کی تصویریں دکھاتا تھا نا، اور وہ سارے وہ پارسیوں کو میں کہتا تھا اس زمانے میں میر جی رانا ہوتا، اکبر کے زمانے میں تھا تو میں نے کہا ادھا پاکستان وہ بیعت کر رہے ہیں، کسی کیا نہیں سارے ہی کر رہے ہیں ٹھیک۔ وہ دس از ہاؤ کہ اولڈ آئیڈیاز اور اولڈ مائنڈ سیٹ جو ہے نا، اقبال کہتے ہیں وہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ ہسٹری لینئر نہیں ہے، ہسٹری سرکولر ہے ٹھیک، وہی چیزیں ہیں۔ اور واقعی تصوف کے اندر بھی وہی آتش کدوں کا تصور وہی سب کچھ۔ اور آگے فرماتے ہیں بیک نورد فرو پیچ روز گورن راز دیر و زود گزشتی دیگر زمانے کو جاس۔ نورد، نورد کا مطلب ہے انٹر ہونا، خلا نورد، کو نورد سنا ہے نا، یہ سفر کرنا۔ نورد کا معنی سٹیپ بھی ہوتا ہے، موومنٹ۔ بیک نورد ایک سٹیپ سے اور ایک موومنٹ سے۔ فرو پیچ، پیچیدن ہوتا ہے ایسے بال دینا، پیچ و تاب دینا۔ فرو نیچے، فرو پیچیدن، اس کو نیچے پھینک کے ایسے کر کے بیٹھ کے اس کو ایسے جا کے گھومن گیریاں کرو۔ روزگارن رہا، روزگارن زمانہ، اس پورے زمانے کو گنجلگوں کو اکٹھا کر کے نیچے بیٹھ جاؤ اور اس کو پکڑ کے ایک ہی سٹیپ میں اس کو وہی اس کے اندر بال پیچ ڈالتے چلے زمانے کے اندر۔ اقبال کہتے ہیں اس ٹائم کو بجائے اس کے کہ یہ سپریڈ کرے، اس کو اکٹھا کریں، سمیٹیں، اس کو ایک دوسرے کو پیچ تاب کرو ایک نورد کے اندر۔ بیک نورد فرو پیچ روزگار انرا دیر و زیر گزشتی دیگر زمانے کو جاس، تو دیر اور جلدی سے آگے گزر گیا۔
دیر کیا ہوگا، کیا ہوا تھا، زود جلدی، یہ ساری ٹرمنالوجی ختم کر چکے ہو. جب یہ جلدی اور تیزی کی ٹرمنالوجی ختم ہو جائیں اور وقت کے لیمٹس آپ کو آپ ان سے کراس کر جائیں تو پھر دیگر زمانہ کجاس، پھر بتاؤ کہ اور زمانہ کیا ہے. باقی زمانہ ہی نہیں بھائی. یو کنٹرول دا ٹائم کی لیمٹس کو اپنے اسیر کر لو، فرو پیچ ایک لپیٹ لو زمانے کو اپنے اندر. زمانے کا شکار نہ ہو، زمانے کو اپنے کنٹرول میں. یہاں ہے وہ زمان و مکان کی فلسفہ. اب میں آپ کو ان کی اس نظم پہ آ جاتا ہوں جو اقبال کی بڑی خوبصورت نظم ہے. کچھ دنوں پہلے مجھے اسی کے کچھ بند مجھے عنایت صاحب نے بھیجے تھے. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا جب میں پہنچوں گا. مانند صبا خیز و وزیدن دیگر آموز دامان گل و ڈالے، کشیدن دیگر آموز اندر دلکے گنچے خزیدن دیگر آموز، معین میں بر کر دی و بی ذوق تپیدی انگون تپیدی کہ بجائی نہ رسیدی. مانند صبا خیز، باد صبا کی طرح کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو. و وزیدن، وزیدن ہوتا ہے ہوا کا وزن، وزیدن چلنا ہوا کی طرح. وزیدن دیگر، دوسرے انداز سے چلنا آموز سیکھ لو. صبا کی طرح اٹھو اور پھر ایک نئے انداز سے اپنے چلنا سیکھ لو ہوا کے چونکوں کی طرح. دامان گل و لالے کشیدن دیگر آموز، پھول اور لالے کا دامن جو ہے یہ کشیدن کھینچنا، دیگر آموز جیسے بچہ اپنی ماں کے دامن کو پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہے، اس طریقے سے دامن کو پکڑ کے اس کو کھینچنا نئے انداز سے سیکھ لو. یہ اور آگے فرماتے ہیں دلک جو ہے، دل ہے، اور کاف جو ہے یہ اندر دل کے گنچے خزیدن دیگر آموز. اچھا دلک یہاں اور معنی میں ہے. یہ اگر تو کاف دو نقطیے کے ساتھ ہوتا دلق تو گدڑی کو کہتے. دل کا کاف کے ساتھ اس میں تصغیر ہے. میں نے آپ کو شاید بتایا ہے کہ فارسی میں جو چے، گنچے، باغچے، قالیچے، اسی طرح کاف جب لگ جاتا ہے قدمچہ، ہاں تو کاف بھی اس میں تصغیر ہے. مردک، مامک چھوٹی سی مائی، دلک یہ بھی اس میں تصغیر ہے. دلک اندر دل کے گنچے، گنچے کے چھوٹے سے دل کے اندر. خزیدن، خزیدن کا معنی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ایسے کر کے اپنے آپ کو گھٹ کے ایک طرف گھس جانا. دلک خزیدن دیگر آموز، گھس جانے کا نیا طریقہ سیکھ لو. اور معینے کہتے ہیں، منہ کہتے ہیں بال کو، معینے کہتے ہیں ایسے لباس کو جو پشم سے بنایا گیا ہو. ٹھیک، معینے، معین بالوں کا بناؤ یعنی پشم، اون. اور جیسے یہ فائن اون ہے، یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے میں انگلینڈ سے لیا ہے، اور یہ بڑی فائن قسم کی، یہ بھی معینے ہے. معینے بے بر کردی، بے بر کردن ہوتا ہے پہننا، بے بر، بر ہے یہ اوپر جسم، بے بر اپنے اوپر، کردن پہننا. معینے بے بر کر دی اور بی ذوق تپیدی، اور بغیر کسی ذوق کے تو تڑپتا رہا ہے. انگونے تپیدی، اس قدر تڑپا ہے کہ بجائی نہ رسیدی، کہ کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکا. تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے تو ریشمی اپنا اس کے وولن ڈریس پہن کے، اس کے بعد بھی ذوق تپیدی، اور یہ صوفیات ہے یہ اون کا لباس پہنتے تھے، یہی کرتے تھے، کھردرا اونی لباس. کہ تو نے صوفیاء کی طرح اونی لباس پہنا اور تڑپ رہا ہے. اللہ اللہ قلب جاری کیتا ہوا ہے. انگونے تپیدی، اس قدر تو تڑپا ہے، اس طریقے سے تڑپا ہے، اس انداز کہ بجائی نہ رسیدی، کہ تیرا تڑپنا ایسا لا حاصل تھا کہ کسی جگہ نہیں پہنچ جائے، جس چلے سا اتھے ہی ہے. ٹھیک، اب اس کو کہتے ہیں کہ اب تو باد صبا کی طرح اٹھ
اور نئے انداز سے چلنا سیکھ، اور پھر لالے اور گل کے دامن کو پکڑ کے کھینچ، اور پھر سیکھ، اور پھر اگر گنجے کے دل کے اندر تو نے سمانا ہے تو اس کا بھی نیا طریقہ سیکھ لے، کیونکہ جو تو کر گزرا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے کہ تو اپنا وہ لباس پہن کے. وہ کہتے ہیں در انجمن شوق طبیدن دیگر آموز، کافر دل آوار دیگر بے او بند. اچھا، در انجمن شوق طبیدن دیگر آموز، یہ بھی اس کے ساتھ ہی آئے گا، پہلے بند کے ساتھ. اور انجمن کے اندر تڑپنے کے شوق کو نئے انداز سے، بجائے اس کے کہ تو کونے میں بیٹھ جائے تو بے ذوق، تو اللہ اکبر، محفل میں آ، لوگوں کے ساتھ بیٹھ جا، لوگوں کے اندر انجمن میں، اور پھر ایک دیگر شوق تپیدن دیگر آموز، اور پھر نئے انداز سے تڑپنے کا شوق سیکھ لے انجمن میں بیٹھ کے، محفل کے اندر. دنیا کو ترک نہ کر. کافر دل آوار دیگر بار او بند، برخیش کشا دیدے از غیر فرو بند، دیدن دیگر آموز اور نہ دیدن دیگر آموز دم چیز. اب یہ کہتے ہیں کافر دل آوارے، یہ جو آوارہ کافر دل ہے، آوارہ کا معنی وہی نہیں ہوتا جو ہم کہتے ہیں لائٹرنگ کرنے والا، بل گرد، جو آوارہ گرد ہے وہ نہیں ہے. مہاجر کو بھی آوارہ کہتے ہیں. آوارہ مطلب جسے کہتے ہیں نا، ایک جگہ سے نکل کے بندہ جو ہے نا بالکل ہوم لیس ہو جائے، باہر نکل آئے اور کھلی جگہ آ جائے گھر سے نکل کے، وہ بھی آوارہ ہے فارسی میں. اور آوارہ ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا. افغان مہاجرین کو بھی فارسی میں آوارگان افغانستان کہتے ہیں، حالانکہ وہ آوارہ تو نہیں ہے نا، ہوم لیس ہے نا، ڈسپلیسڈ. کافر دل آوارہ، جو تیرا دل ہے جو آوارہ ہے اپنی جگہ، اور کافر ہے جو مطلب جس نے تیرے دل نے جو کچھ اس کو سکھایا گیا تھا اس نے انکار کر دیا ہے، اب اپنے رستے سے ہٹا ہوا ہے. کافر دل آوارے، ایسے کافر دل آوارہ کو دیگر بارے میں او بند، دوسری بار پھر اللہ کی طرف لگا دیں. اور اقبال کہتے ہیں کہ دئی کافر کی دیدم در وادی بطحا مست، نہیں وہ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بھی کافر ہندی بھی کہا ہے، اور فارسی میں بھی کہا ہے کہ میں نے ایک کافر کو دیکھا تھا اپنے آپ جو وادی بطحا میں مست تھا. سیناس کے فورانس یا رب کے مقام استین، ہر ذرہ خاک من چشمیس تماشا مست. اور دئی کافر کی دیدم در وادی بطحا مست، یہ بھی اپنے آپ بارے میں کہا ہے، چھوٹا سا کافر، کافر کی چھوٹا سا کافر، کاف کے ساتھ. اقبال نے کافر کا مطلب یہ نہیں لیا کہ پکا کافر، پکا کافر تو پکا ہو گیا نا، ایسا بندہ جس کو پتہ ہے چیز کا پھر اس کا انکار کر دے، وہ بھی کافر. ایسا دل جو ہے دیگر بار دوبارہ اللہ کی طرف باندھ دے. برخیش گشا دیدے و از غیر فرو بند، اپنے اوپر برخیش گشا دیدے، اپنی آنکھیں کھول لے، و از غیر فرو بند، اور غیر جتنے بھی ہیں تمہارے علاوہ یا غیر اللہ، ان کے اوپر اپنی نگاہوں کو فرو بند باندھ لے، لیکن فرو کر کے ایسے نیچی آنکھیں کر کے باندھ لے، فرو بستن، آنکھ کی پلک کو نیچے جھکا کے اس کو باندھ دینا. یہ پرشین کی ایک سوفسٹیکیشن. اس کو اب اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف دل لگا لو، اسی کافر کو، دل کو جو ہے اس کو آوارہ نہ کرو، اللہ کے ساتھ بند کا مطلب باندھ لے، آوارہ نہ کر، کھلا چھڈیا ہوا ہے. اور اس کے بعد برخیش گشا دیدے، اپنے اوپر اپنی آنکھیں کھول لے، و از غیر فرو بند، اور غیروں سے اس کو بند کر دے. اتنا اپنے آپ پہ جب بند ہو گئے، جب اپنا جمال کی زیارت ہو جائے گی تو خدا کی زیارت ہو جائے گی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکو گے خدا تھوڑا نظر آئے گا. آپ اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہو، اور لوگوں کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ لوگوں سے مانگ رہے ہو. سیلف ریلائنس تو آپ میں ہے ہی کو نہیں. کوئی آگے دے جائے گا تو دے جائے، کھا لیں گے. یہ اقبال کہتے ہیں برخیش گشا دیدے،
اپنے پوٹینشلز کو جو ہے نا اپنی طرف دیکھو، بعض غیر فرو بند، اور دوسرے سے اپنی نگاہیں جو باندھ کر. اور وہ کہتے ہیں اقبال نے جو سب سے بڑی خودی کی مثال کسی کی پیش کی ہے تو وہ حلاج کی ہے، اور نوائے حلاج لکھی ہے اس میں جاوید نامہ میں. اس میں کہا ہے نظر بخیش چنن بستام کہ جلوہ یہ دوست، میں نے اپنی نگاہیں اپنے آپ پہ اتنی باندھ لی ہیں، اتنی گاڑ لی ہیں، اپنے آپ کو دیکھ لیا ہے کہ جلوہ یہ دوست کہ محبوب کا جلوہ جہن بگرفت و مرا فرصت تماشا نیست. پوری دنیا کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، لیکن مجھے خدا کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں. نظر بخیش چنن بستام کے جلوہ یہ دوست، جہان بگرفت و مرا فرصت تماشا نیست. یہ ہے اقبال. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں برخیش کشادی دیو از غیر فرو بند، دیدن دیگر آموز و نہ دیدن دیگر آموز. دیکھنے کا بھی دوسرا انداز سیکھ لو اور نہ دیکھنے کا انداز بھی سیکھ لو. ویکھیں تو بھی پتہ چل جائے تو نہ ویکھیں تو بھی پتہ چل جائے. آگے فرماتے ہیں دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی، درخواہ کہ تو یک جلوہ یہ عام است نہ دیدی. دم چیست، یہ کیا ہے؟ دم کیا ہے؟ سانس. دم نہ دے نہ جائے ہستی ہے نہ پائیدار دیکھ، یہ بھی کہا ہے نا، دم دینا بس ختم ہو جانا. دم چیست، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ سانسوں کا چلنا کیا ہے؟ پیام است، یہ تو پیغام ہے. یہ جو آپ کا سانس چل رہا ہے اصل میں اس کا پیغام ہے اللہ کا جو آپ کے اندر چل رہا ہے. نہیں ہے پیغام تو لائف بھی کوئی نہیں. دم چیز پیام است. اور آگے فرماتے ہیں شنیدی نہ شنیدی، لیکن یہ نہیں پتا کہ تو نے اس پیغام کو سنا ہے کہ نہیں سنا. تیرے اندر تو پیغام چل ہی رہا ہے. اس خدا کی قوت نہیں ہے تمہارے اندر. اگر یہ جان یہ روح جو خدا نے پھونکی ہے، تو اگر اس کو نہیں تو سن رہا، اس کے پیغام کو مجھے نہیں پتا سنا ہے کہ نہیں سنا. درخواہ کہ تو یہ جلوہ یہ عام است نہ دیدی، تیری مٹی کے اندر ایک عام جلوہ ہے لیکن لگتا ہے تو نے دیکھا نہیں ہے. نورت جلی بھی سی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. جب تک اپنے ہر ذرے کے اندر اللہ کے جلوے کو نہ پہچان سکو. اور یہ جو اس نے کہا نا کہ سیناس کے فارانس یا رب یہ مقام استین، میں آپ کے خرقے کے سامنے کھڑا ہوں اللہ کے رسول، مجھے نہیں پتہ یہ وادی سینہ ہے کہ فاران ہے. ہر ذرہ یہ خاک من، میری جسم کا ایک ایک ذرہ چشمیست آنکھ بن چکا ہے، تماشا مست جو دیکھنے میں مست ہوا ہے. وہ جو جلوہ تمہارے ذرے کے اندر ہے. اور رومی نے کہا ہے، پھر میں بار بار رومی پہ آتا ہوں، ہر کراؤ در سینے باشد فتح باب، جس شخص کے سینے کا دروازہ کھل جائے، اوزے ہر ذرے میں بیند آفتاب، اس کو ہر ذرے کے اندر سے سورج نظر آتا ہے. خدا کا جلوہ ہر ذرے کے اندر ہے تمہارے اندر، تم اس کو نہیں دیکھتے. اس کا پیغام تمہارے سانسوں میں چل رہا ہے، تم اس کو نہیں سن رہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ آتا ہے دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، پھر دیکھنے کا اور انداز سیکھ لے اور سننے کا بھی اور انداز سیکھ لے. نہ تینوں دیکھن کا پتہ ہے تو نہ تینوں سننے کا پتہ. نہ دیکھنے پہ قادر ہے نہ سننے پہ. اگر سنتا تو خدا کا پیغام تیرے جسم کے اندر سے تمہیں سانسوں سے ملتا. اگر دیکھ سکتا تو اس کے جلووں کو اپنے اندر چھپا دیکھتا. اب وقت آ گیا ہے کہ ایک بار پھر سیکھ لے. فرماتے ہیں ما چشم عقاب و دل شہباز نہ داریم، چون مرغ سرا لذت پرواز نہ داریم. نہ ہماری عقاب جیسی آنکھیں ہیں اور نہ شہباز جیسا دل ہے. اور مرغ سرا ایجا ککڑ ہوں نا، مرغ سرا کہتے ہیں. سرا کہتے ہیں گھر کو، تو گھر کا اہلی، پہلے مرغ اہلی بھی کہتے تھے، اب اس کو خروس بھی کہتے ہیں فارسی تہران میں، لیکن مرغ سرا کہتے تھے. گھر کا جو اہلی، گھر کا پالا ہوا جو صبح بانگیں دیتا ہے، اور تو اس کی طرح ہے
چن مرغ سرا، ہم تو اس مرغے کی طرح ہے، ککڑ کی طرح ہے، لذت پرواز نہ داریم، ہمیں پرواز کی لذت ہے ہی نہیں، اٹھنے جوگے ہی نہیں۔ ہمارے قوم کی یہ حالت ہے کہ ہمارے اندر نہ عقاب کا آنکھیں نہیں ہیں، نہ شہباز کا دل رہا ہے، اور ککڑ ہو چکے ہیں۔ اڑ نہیں سکتے۔ اے مرغ سراخیز و پریدن دیگر آموز، اے گھر کے پرندے برڈ اٹھ اور دوسرے انداز سے اڑنا سیکھ لے۔ میں نے نا ایسے کبھی کبھی تھوڑا بہت لائٹ موڈ میں بھی ہوتا ہوں، تو میں رہتا ہوتا تھا ادھر پنڈی میں، کیپٹن تھا جب، تو میرا گھر تھا، اپارٹمنٹ سے ایک نیچے ایک اوپر، اور میرے اپارٹمنٹ کے باہر نا کافی کھلی جگہ تھی۔ وہ کینٹ بورڈ نے کیا کیا کہ اس کو نا انہوں نے دیوار بنا دی، اب میرا وہ لان بن گیا، درخت بھی تھا، وہ لگا ہوا بھی تھا، میں نے وہ اس میں پھلدار درخت بھی لگ گیا ہے، کبھی کبھی میں مکئی بھی بیچ دیتا تھا، گھاس بھی میں نے کاٹنا، اور اس کے اندر میں نے بیٹھ۔ اب اوپر ایک کیپٹن صاحب میجر صاحب رہتے تھے ایجوکیشن کور کے، مشتاق صاحب ان کا نام تھا، نائب صوبے دار آئے تھے، اسکول میں پڑھاتے پڑھاتے وہ کیپٹن ہوئے، میجر ہوئے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میرے لان کے اندر نہ پہلے مرغیاں رکھ لی، پھر بکریاں بھی رکھ لی، اور جب میرا وہ ہوتا تھا نا، میں نے لکھا ہے کپتان کے روز نام سے، جب میرا آلو بخارے کا پھل پک جاتا تھا تو راتوں رات اٹھا کے دے جاتے تھے۔ اچھا وہ نا ایک دن نا مرغیاں تو باہر کڑ 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 کرتی رہے، دوپہر کو آگے گرمی کا موسم تھا، میں رات کو پڑھتا تھا، دوپہر کو آگے سونے لگا، ایئر کنڈیشن ہوتا نہیں تھا، بڑے بڑے اونچے چھت ہوتے تھے انگریزوں کے زمانے کے، پھر 50s کا تھا گھر انگریزوں کے بعد ہی بنا، اور باہر ہوتے تھے اس کے برآمدے، اور باہر درخت تھے، ٹھنڈ بھی تھوڑا سا مطلب بیٹر ہوتا تھا گرمیوں کے لیے۔ اب میں نے سونے کی کوشش کی تو مرغیاں ان کی نا اندر میرے برآمدے میں آ کے کڑ 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 گند بھی ڈال رہی تھی۔ بیگم میری کو غصہ آیا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، یہ میں نے لکھا ہے کپتان کے، وہ باہر نکلی، انہوں نے مرغیوں کے پیچھے دوڑ گئی ڈنڈا پکڑ کے۔ اچھا مرغیاں اور مرغے اڑے، باہر کی دیوار کو ایسے انہوں نے فلائی کیا، سر میں نے ریلی ان کو بڑی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے دیکھا، پیچھے سے میری بیگم صاحب نے ان پہ ایکشن لیا، ان کی پرواز کی آواز سن کے تو مشتاق صاحب اور جیلانی صاحب آئے، اپنے بچوں کو پڑھو ککڑیاں پڑھو، اٹھ گئی ہیں جی پڑھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک کرائسس کریٹ ہو گیا تو وہ مرغے سرا بھی اڑ پڑے۔ تو اقبال بھی کہتے ہیں چن اے مرغ سراخ ہی سو پریدن دیگر آموز، نئے انداز سے اڑنا سیکھ لے، ٹھیک ہے کوئی سکھایا اچھا واقعی جب ہوا نا، یہ شعر میں نے پڑھے ہوئے تھے، مجھے علامہ بڑے یاد آئے اور یہی مصرع یاد آتا تھا۔ آگے کہتے ہیں تختے جمو دارا سر راہی نہ فروشند، ان کوہ گران ہست بے کوہی نہ فروشند، جمشید اور دیریوش دارا کے تخت کو سر راہی نہ فروشند، رستے میں رکھ کے نہیں بیچتے، جیسے وہ آپ جاتے ہیں نا باہر رکھ کے قالین رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں یا فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سر راہ فروختن۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ جو دارا کا تخت ہے اور جمشید کا، اور دارا وہ جس نے 40% آف دی ورلڈ پہ حکومت، انڈس ویلی سے لے کے ایتھنس تک اور یوگوسلاویا تک اور سوڈان تک، اور بائبل نے لکھا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اتنا بڑا بادشاہ ہوا ہی نہیں، فرام انڈیا ٹو ایتھوپیا، جس کی 27 کے 29 ملکوں میں حکومت، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کی 40% ورلڈ پاپولیشن کا ایک ہی کنگ ڈیریش، اور وہ کمال اس کا یہ تھا کہ ایران کا بادشاہ ہو کے میڈیٹرینین سی کا مالک تھا۔ راؤ صاحب اس نے اپنے بحری بیڑے کو ڈالا خلیج فارس میں، جس کو دریائے فارس کا، پھر لے گیا عربین سی میں، پھر چکر لگا کے ریڈ سی میں، پھر اس نے ڈیریش کینال بنائی، اب بھی مصر کے اندر ہے،
پھر اس کے اندر بیڑا ڈالا اس نہر کے اندر، پھر دریائے نیل میں ڈالا اٹھا کے ان کو باندھ کے، پھر دریائے نیل پہ چلا کے میڈیٹرینین میں چلا گیا، پھر 2 لاکھ نیوی جو تھی وہ میڈیٹرینین سی میں رکھی۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کا جو مقصد تھا زمینی فوج ادھر سے بھیجی، وہ تو ادھر پکڑے گئے جب انہوں نے میراتھن ریس کیا تو اس کو امبش کیا، اور 1 دن کا فرق پڑ گیا نیوی کا اور آرمی کا۔ اگر وہ 1 دن کا فرق نہ پڑتا، امبش نہ ہوتے یہ گریس میں، تو انہوں نے انگلینڈ پہ بھی قبضہ کر لینا تھا۔ کہتے ہیں پورے یورپ کو لے دے گئے تھے پرشینس۔ یہ کنگ ہے دارا۔ فرعون کا مصر کا فرعون بھی وہ تھا، بابل میں بھی وہ کنگ تھا، انڈس ویلی میں بھی تھا۔ جمشید کی تو کہتے ہیں نا وہ ہوا میں اڑتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی کہانی ہے، وہ تو ایکچوئل پرسنالٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب اتنے بڑے کنگز جو ہسٹوریکلی نو کویسچن اباؤٹ دیم، اقبال کہتے ہیں کہ تخت جم و دارا سر راہی نہ فروشند، ان کو ہے گران است بے کاہی نہ فروشند۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں آپ کی اپنی عظمت کے، یہ بڑے بڑے گراں پہاڑ ہیں، بھاری پہاڑ، بے کاہی نہ فروشند، ان کو گھاس کی قیمت پہ نہیں بیچتے۔ اور آگے فرماتے ہیں باخون دل خیش خریدن دیگر آموز، اپنے دل کے خون کو بیچ کے ان کو دوبارہ خریدنا سیکھ لو۔ جمشید کا تخت بھی خرید لو، ڈیریس کا تخت بھی خرید لو، لیکن یہ لوگوں نے سڑک پہ رکھ کے نہیں تمہیں بیچیں گے، پلٹ دینا پڑے گا۔ اپنا خون دو پھر ان کو۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نالیدی و تقدیر ہمان است کہ بود است، ان حلقہ یہ زنجیر ہمان است کہ بود است۔ نالیدی تو رویا ہے، و تقدیر ہمان است کہ بود است، روز ہوتا رہا ہے اور تقدیر وہی ہے تیرے لیے جو ہوتی تھی۔ ان حلقہ یہ زنجیر، تیری تقدیر جو ہے زنجیر کے حلقے کی طرح ہے، ہمان است وہی تھی، وہی ہے جو ہوتی تھی تیرے لیے، تو نے اپنی تقدیر آپ پہ ہی حلقہ زنجیر کی طرح بنا رکھی اور اس کو باندھا ہوا ہے۔ نو امید مشو نالے کشیدن دیگر آموز، واسوختائی ایک شرر از داغ جگر گیر۔ کہتے ہیں نو امید مشو، اب نا امید مت ہو، نالا کشیدن دیگر آموز، نئے انداز سے آہو نعرہ اور نعرہ کشی جو ہے وہ سیکھ لو، رونے کا انداز بھی بدل لو اور اپنے آپ کو لیمنٹ کرو، رو رو۔ واسوختائی یہ پھر آ گیا ہے، یک شرر از داغ جگر گیر، یک چند بے خود پیچو نیستان ہمیں درگیر۔ واسوختائی تو کھل کے جل گیا ہے، یک شرر ایک چنگاری، از داغ جگر گیر، اپنے جگر کے داغ سے ایک اور چنگاری حاصل کر لو اور اس کو لے کے یک چند بے خود پیچو نیستان، یک چند ایک لمحے کے لیے بے خود پیچ، اپنے آپ کے اوپر پیچ، اپنے چکر لگا، اپنے آپ کو اس طریقے سے لپیٹ لے اپنے آپ کو۔ وہ نیستان ہمیں درگیر، اور نیستان جو ہے بانسوں کا جنگل وہ سارے کا سارا لے لے، یعنی بانسوں کے جنگل میں جب چنگاری پا پڑے تو چنگاری سے بانسوں کا سارا جنگل جل بھی جاتا ہے اور بانسریوں کی آواز بھی آتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تم اپنے آپ کو نیستان سمجھو اور داغ جگر کی چنگاری اس کے اندر لگا دو تاکہ تم نئے کی طرح تمہارے اندر بانسریاں بجنا شروع ہو جائیں اور تمہیں آگ لگ جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں چن شعلے بے خاشاک دویدن دیگر آموز، اور شعلے کی طرح خاشاک کے اندر دوڑنا پھر سیکھ لے ایک اور طریقے سے۔ اب یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، اے گنچے خوابیدے چو نرگس نگران خیز، یہ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید الٹا پڑھ دیا، ادھر سے شروع ہوتا ہے، خیر آتا وہی ہے، اے گنچے خوابیدے، اے سوئے ہوئے گنچے چو نرگس نگران خیز، دیکھنے والی نرگس کی طرح اٹھ کھڑے ہو۔ نرگس جس کو کمل کا پھول کہتے ہیں، ہماری پوری شاعری میں نرگس یا نرجیس ہے کیا؟ وہ ایسا پھول ہے جو آنکھ کی طرح ہے لیکن سویا ہوا ہے، آدھا خوابیدہ ہے آدھا جاگ رہا ہے، مست ہے، نرگس مست ہے۔ اور نگران دیکھنے والی، ایسے کر کے آنکھیں نیچے پھینکی ہوئی ہیں۔ اے گنچا یہ خوابیدے جو نرگس نگران، اے سوئے ہوئے گنچے جو نرگس نگران کی طرح نہیں کہتے ہیں، ساری اے گنچا یہ خوابیدے جو نرگس،
نگران خیز، اے سوئے ہوئے گنچے نرگس کی طرح تو سویا ہوا ہے، نگران دیکھنے والا بن کے اٹھ کھڑا ہو۔ اس کے آگے کامہ اگر لگا دیتا تو میں بہتر تھا۔ کاشان یہ معرفت بتوراج غمن خیز، اے گنچے یہ خوابید چو نرگس، اے نرگس کی طرح سوئے ہوئے گنچے نگران دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہو۔ نرگس میں نگران نہیں یہ بندہ نہیں مانی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا، مانی یہ چونکہ نرگس ہے سویا ہوا، وہ تو جاگنا ہی نہیں نا۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تو پھر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نرگس تو ہے ہی بے نور، اس کی جو آنکھیں ایسے ڈبڈبائی اس سے تو مست ہے۔ شرابی کی آنکھوں کو نرگسین کہتے ہیں فارسی کے اندر۔ تو نگران، اے گنچے یہ خوابید چو نرگس، اے نرگس کی طرح سوئے ہوئے گنچے نگران آنکھیں کھول کے کھڑا ہو جا، وجل ہے۔ نارسیزم بھی اسی سے ہے۔ نارسیزم نرگس سے نکلا، یہ پرشین کے ورڈ ہے جو نارسیز، نرگسین سے نارسیزم۔ اور آگے کہتے ہیں کاشانہ یہ معرفت بے تاراج غمن خیز، ہمارا جو کاشانہ ہے اس کو غموں نے تاراج کر لیا، لوٹ کے لے گئے ہیں، اٹھ کھڑا ہو۔ از نالہ یہ مرغے چمن نز بانگ اذان خیز، چمن کے پرندے کے نالے سے اور اذان کی آواز سے اٹھ کھڑا ہو۔ از گرمی ہنگامہ یہ آتش نفسان خیز، جو آتش نفس لوگ ہیں جن کے سانسوں کے اندر آگ نکلتی ہے، ان کی گرمی سے اٹھ کھڑا ہو۔ وہ جس بابے جن کے ببگوں سے آگ نکلتی ہے، ٹھیک، یہ آتش نفس از گرمی یہ ہنگامہ یہ آتش نفسان خیز، ان کے ہنگامے کی گرمی سے اٹھ کھڑے ہو، وہ جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، میٹھی نیند، گراں ہیوی، خواب گراں کہتے ہیں جب بندہ اتنا ڈیپ سلیپ ہو، جس کو ہم ڈیپ سلیپ کہتے ہیں نا، اس کو خواب گراں کہتے ہیں۔ از خواب گران خیز، از خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ اور یہ سننے والا ہے خورشید کے پیراؤ یہ بسیماؤ یہ سحر بس، آویز بگوش سحر، از خون جگر بس، از دشت و جبل خوف لاحا، رقص سفر بس، ای چشم جہان بین تماشا یہ جہان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ خورشید وہ سورج کے پیراؤ یہ بسیماؤ یہ سحر بس، پیرائے کہتے ہیں زیور، آرائش کا سامان، پیرائے بسیما یہ سحر بس، سحر کی پیشانی سے اس نے اپنا زیور باندھ لیا۔ سحر کی پیشانی کیا ہے؟ شفق۔ شفق کیا ہے؟ وہ خون ہے سحر کا، جو خون۔ اور اقبال کا وہ میں نے جو پڑھی تھی دو بیتی، میں نے کہا تھا اس سے بڑھ کے کوئی احمد مجھے دکھا دے دو چار تفصیل۔ تو کہتے کیا ہے؟ شہید ناز او بزم وجود است، اللہ کے ناز کی گواہی دے رہی ہے یہ بزم وجود، یہ محفل وجود۔ نیاز اندر نہاد ہست و بود است، یہ ہست و بود جو ہے عدم اور وجود، ہونا اور نہ ہونا، اس کی محفل میں نیاز ہی نیاز ہے، آرزو ہی آرزو۔ نمی دی بینی، نمی بینی کہ وہ کہتے ہیں آگے کہ بسیما یہ سحر داغ سجود، نمی بینی کہ از وہ اگلا مصرع مجھے یاد تھا کہ خورشید کی وجہ سے، سورج کی بسیما یہ سحر داغ وجود ہے، سحر کی پیشانی کے اوپر سجدے کے داغ ہے۔ نمی دانی کہ از مہر فلک تاب، نمی دانی کہ از مہر فلک تاب، آسمان کو چمکانے والے سورج کی وجہ سے، بسیما یہ سحر، سحر کی پیشانی کے اوپر سجدے کے داغ ہے۔ اور اقبال نے یہ آیت سے لیا ہے، سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود، مومن کی ایک نشانی ہے کہ ان کے ماتھے جو ہیں وہ سجدوں کے داغ سے چمک رہے ہوں گے قیامت کے۔ سیما پیشانی۔ اب وہ فرماتے ہیں خورشید کے پیرو یہ بھی سیما یہ سحر بس، اسی سورج نے سحر کے پیشانی کے اوپر زیور بنا دیا ہے، پیرایا بندی کر، آرائش کر دی۔ اس سے خوبصورت مصرع، وہی مصرع جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے حمد میں، یہاں بھی وہی ہے، شہید ناز او بزم وجود است، نیاز اندر نہاد ہست و بود است، نمی بینی کہ از مہر فلک تاب،
بسیمای سحر داغ سجود است۔ اقبال سیمای سحر وہاں بھی کہتے ہیں یہاں بھی کہتے ہیں۔ آویزے، آویزے کہتے ہیں کانٹا نہیں ہوتا تھا وہ جسے کانوں میں لگاتے تھے، گوشوارہ کہتے تھے، ہم کانٹا کہتے ہیں نا، کانٹے پایا نا عورتوں کا زیور کا، جو اس کو آویزہ کہتے ہیں جو لٹک رہا ہوتا ہے۔ آویزے بے گوش سحر، سحر کے کان کے اوپر لٹکتا ہوا آویزہ از خون جگر، بس جگر کے خون سے بنا کے ڈال دیا گیا ہے۔ آرزو، جگر کا خون، سیما یہ سحر۔ اور آگے فرماتے ہیں از دشت و جبل قافلہ ہا رخت سفر، بس ڈیزرٹ اور پہاڑیوں سے کئی قافلے رخت سفر باندھ گئے ہیں۔ اے چشم جہان بین، اے جہان کو دیکھنے والی آنکھ، بے تماشا یہ جہان خیز، اس جہان کے تماشے کے لیے اپنی آنکھیں کو کھڑے ہو جائے۔ اے دنیا، اے عالم، یہ کون سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز، خابر ہمیں مانند غبار سر راہیز، ایک نالہ خاموش و اثر باخت آہیز۔ یہ سارے کا سارا مشرق جو ہے، خابر ہمیں، آل دا ایسٹ مانند غبار سر راہیز، یہ ایسے گرد و غبار کی طرح ہے جو رستے کے کنارے سے اٹھ رہا ہے۔ ایشیا کا حال یہ ہے کہ رستے سے اٹھتا ہوا گرد و غبار سے بڑھ کے نہیں، خابر کہ مانند غبار سر راہیز، ایک نالہ خاموش و اثر باخت آہیز۔ پورے کا پورا ایشیا کیا ہے؟ ایک خاموش نالہ ہے اور ایسی آہ ہے جس کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ اثر باختہ، دل باختہ، دل آ رہا ہوا، اثر باختہ، اثر آ رہا ہوا۔ اور آگے فرماتے ہیں ہر ذرہ یہ ان خاک گرے خرد نگاہیس، ہر ذرہ ان خاک، مشرق کی خاک کا ہر ذرہ گرا خرد نگاہیس، ایک ایسی نگاہ ہے جس نے اپنے آپ کو گرا لگا لی ہے، گرا خوردہ جس کو گرا لگی ہے۔ ہماری آنکھیں اس کو گرا کی طرح ہماری نگاہیں بند کر دی گئی ہیں۔ وی ہیو لاسٹ our vision، ہر ذرہ یہ ان خاک، اس خاک کا ہر ذرہ گرا خوردہ نگاہی، اس ایسی نگاہ ہے جس کو گرا لگی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے اس گرا کا عقدہ تم نے کھولنا ہے، اس کی نگاہ کو۔ از ہند و سمرقند و عراق و ہمدان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ انڈیا سے اٹھ جاؤ، سمرقند سے اٹھ کھڑے ہو، عراق سے اٹھو، ایران کے ہسٹوریکل کیپٹل ہمدان سے اٹھ کھڑے ہو، اور اس گہری نیند سے اٹھ کھڑے ہو، گہری نیند سے اٹھ کھڑے ہو، گہری نیند سے۔ دریا یہ تو دریاست کے آسودے چو صحراست، دریا یہ تو دریاست کہ افزون نشد و کاست، تیرا سمندر وہ سمندر ہے کہ آسودے چو صحراست، جو صحرا کی طرح ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر سے تو موج ہی نہیں اٹھتی، کوئی لہر ہی نہیں، آسودہ ہے۔ دریا یہ تو دریاست کے آسودے چو صحراست، دریا یہ تو دریاست کے افزون نشد و کاست، تیرا سمندر وہ سمندر ہے کہ افزون نشد، نہ بڑا ہے نہ کام ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر حرکت ہی کوئی نہیں دے رہے، سمندر کے اندر وہ اس طریقے سے بالکل رکا ہوا ہے۔ بیگانہ یہ آشوب نہنگست چ دریاست سینہ یہ چاکشو، صفت موج روان خیز، آشوب سے بیگانہ ہے اور نہنگ سے بھی بیگانہ ہے، نہ اس کے اندر مگرمچھ ہے، نہ اس کے اندر کوئی طوفان ہے، نہ کوئی سیلاب ہے۔ تیرا سمندر ان ساری چیزوں سے فارغ ہے۔ چھ دریا، یہ کیا سمندر ہے؟ سینہ یہ چاکش، اس کے چاک سینے کے اندر صفت موج روان خیز، ایک چلتی ہوئی موج کی طرح اٹھ کھڑا ہو۔ از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ علامہ فرماتے ہیں ان نقطے کشائندہ یہ اسرار نہان است، ملک است تن خاکی و دن روح روان است، تن زندے و جان زندے سے ربطے تن و جان است، باخر کا و سجادہ و شمشیر و سنان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ ان نقطہ، یہ نقطہ جو ہے کشائندہ یہ اسرار نہان است، چھپے ہوئے رازوں کو کھولنے والا ہے۔ سینٹرل ایشیا میں گشائندہ اور ایران میں کشائندہ، وہاں کاف اور یہاں گاف، لفظ وہی ہے کہ یہ جو نقطہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، یہ ہے کیا جو آگے آئے گا؟ یہ تمہارے سارے کھلے بند رازوں کو جو چھپے ہوئے ہیں ان کو کھول رہا ہے۔ ملک است تن خاکی ہو، ملک جو ہے وہ جو خاکی جسم ہے، دن روح روان است، اس کے اندر روح روان جو ہے وہ دین ہے۔ ان تن زندہ ہو جان زندہ، کہ جسم زندہ ہے تو جان بھی زندہ ہے۔ زے ربط تن و جان است، اور جان اور تن کے ربط سے جسم بھی زندہ رہتا ہے، جان بھی زندہ ہے۔ اگر ربط ہی نہیں دین ہے تو ملک تو نہ دین زندہ ہے تو نہ ملک زندہ ہے۔
اور کہتے کہ با خرقہ و سجادہ و شمشیر و سنا کے پاویں خرقہ پہنے ہوئے جے فقیرہ والی گڈری، بے شک مسلح پکڑا ہوا ہے تم نے سجادہ، اپنی خرقے بھی اٹھا لو، مسلح بھی اٹھا لو، شمشیر بھی اٹھا لو، اور سنان نیزے بھی اٹھا لو اور اٹھ کھڑے ہو۔ اور صوفی ہو تسی بھی اٹھ کھڑے ہو، اور مولوی ہو تسی بھی مسلح لے کے اٹھ پاؤ، اور مجاہد ہو تسی بھی اٹھ کھڑے ہو۔ آج خواب گران کھیت، خواب گران کھیت، آج خواب گران کھیت۔ اور پھر کہتے ہیں ناموس ازل را تو امینی دارائے جہان را تو یساری تو یمینی، اے بندہ یہ خاکی تو زمانی تو زمینی، صحبائی یقین در کشو آج دیر گمان خیز۔ ناموس ازل را، ازل کی جو ناموس ہے، آبرو ہے ازل سے جو انسان کو دی گئی ہے، رسپیکٹ خود ہی اس کی سیلف رسپیکٹ اور اس کی ساری قوتیں، تو امینی، تو اس کا امین ہے، تو امین ہے، تو اس کا ٹرسٹی ہے اللہ کا۔ دارائے جہان را تو یساری تو یمینی، دارائے جہان، جہان کے اندر جو کچھ ہے، دارا داشتن دارد مدارے، جو کچھ جہان کے اندر موجود ہے اس کا تو کیا ہے، یساری تو یمینی، تو اس کا یسار بھی ہے، تو یمین بھی ہے، تو لیفٹ بھی ہے، تو رائٹ بھی ہے۔ یمین کا میں نے رائٹ، یسار کا میں نے لیفٹ، جو اللہ نے اس خزانے اس دنیا میں دے دیے، دارائے جہان، اس کے لیفٹ پہ بھی تو ہے اور رائٹ پہ بھی تو ہے۔ اور کہتے ہیں اے بندہ یہ خاکی تو زمانی تو زمینی، اے بندہ خاکی تو زمان کا بھی ہے، تو زمین کا بھی ہے، وقت بھی تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے، صحبائی ہے یقین درکش، یقین کی شراب کو پی لے، درکش کھینچ کے پی لے، واز دیر گمان خیز، اور گمان جو ہے وہم و گمان کے مندر سے باہر نکلا۔ یہ وہ چیز تھی جو میں نے اس دن کہی تھی کہ یقین آ گیا تو سب کچھ آ گیا، اشارہ کیا تھا، کیونکہ جب ہم وہ خطبات دیتے ہیں جن کا کلیدی خطبات، تو ہم ہر چیز کو اشاراتاً بیان کریں۔ اس دن بھی میں نے یقین کا لفظ بولا تھا، یقین پیدا کر گا، پھر یقین سے ہاتھ آتی، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود قدیمی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اور پھر میں نے اس کے اپنا جاوید نامہ کے اشعار میں بھی یقین کا، تو یقین پہ اوپر اقبال نے سارے اس پہ زور دیا ہے کہ جس کے یقین نہیں ہے، اور وہ بے یقین بندہ تو غلاموں سے بھی برا ہے، ختم ہو گیا۔ اور سب سے پہلے اپنا یقین، صحبائی یقین درکش، یقین کی شراب پی لے، واز دیر گمان، اور وہم و گمان کے مندر سے اٹھ کھڑا، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز، فریاد از افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہمیں ویرانے سے چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز میں تعمیر جہان خیز، خواب گران خیز، خواب گران خیز، از خواب گران خیز، فریاد از فرنگ، یہ ویسٹ یورپ، یہ امریکہ، یہ سارا، اس سے میں آہو فریاد کر رہا ہوں، بس دل آویزی ہے افرنگ، اس کی جو دل آویزی ہے، جو اس کی اٹریکشنز ہے، جس نے آپ کے دل کو مویا ہوا ہے، ان کی شراب جس کا میں نے ذکر کیا، ان کا حسن، ان کی مشینیں، یہ سب دل آویزی افرنگ ہے، آہو فریاد ہے ان سے، افرنگ سے بھی اور اس کی دل آویزی سے بھی، فریاد یہ شیرینی و پرویزی افرنگ، مجھے افرنگ کے شیرین اور پرویز دونوں سے میں فریاد کر رہا ہوں۔ شیرین، فرحاد، پرویز، وہ سارے کے سارا، اس کا حسن جو ہے شیرینی ہے، اور پرویزی جو ہے اس کا عشرت، عیش و عشرت ہے، اس سے سب سے میں اپنے فریاد کر رہا ہوں، عالم ہمیں ویرانے سے چنگیزی افرنگ، کیونکہ افرنگ کی چنگیزی نے، لوٹ مار نے جہان کو ویرانہ بنا دیا ہے۔ اے معمار حرم، اے حرم کے معمار، بعض بتعمیر جہان خیز، پھر جہان کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہو، مسجدہ بنانے والے ہو، اس جہان کو بناؤ، معمار حرم تو ہو، اس دنیا کو کنسٹرکٹ کرو، از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خواب گران، خواب گران۔ یہ اس وقت آپ کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے یہ نغمہ، اور اس نغمے کو اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو پھر میں نے جیسے آپ کو کہا تھا، یہ وہی تھا، اے مرغ سراخیز و پریدن دیگر آموز، اس کو ساتھ ملا کے اس کو پڑھو، اے گنچہ خوابید چو نرگس نگران خیز، سوئے پکڑ پکڑ کے کوڑے مار مار کے ڈنڈے مار مار کے آپ کو، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح
پکار پکار کے. میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے نظم پڑھی ہے، میں پہلے بھی جب بھی اس کا ذکر کیا ہے، اٹ از دی اسٹرانگیسٹ میسج وچ ہی ایور گیو. جھنجھوڑ سے پڑھ پڑھ کے از خواب گران خواب گران خواب گران خیز از خواب گران خیز، یہ لہجہ کبھی بھی اس شخص نے نہیں اپنایا. اس کی روح آپ کو جو یہ لہجہ اپنا رہی ہے، اٹ از دی ٹائم فار ایکشن، ٹائم فار ایکشن، ٹائم فار ایکشن. دیر از نو روم فار کمپلیسنس. کوئی آپ ٹھنڈے نہیں رکھ سکتے. از خواب گران، تمہارا سمندر جو ہے وہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس کے اندر سے موج کی طرح اٹھو. وہ ککڑو بھاگا نہ دیو، اٹھ جاؤ. اٹھن کا بھی طریقہ سکھا. ٹھیک، بڑی کارڈ بھی ہے، بڑی کارڈ. اس سے زیادہ میں نہیں دیکھا اقبال کو کبھی غصے میں، اور اقبال کو کبھی اس جوش میں دیکھا ہو جو اس کا. ٹھیک، آئی ہیو نیور، مطلب یہ شعر جو ہے وہ کسی نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے، مولانا محمود احمد میر پوری ہوتے تھے، کہتے تھے یہ شعر پڑھ دو برمنگم میں انگلینڈ میں، کہتے تھے دل کر دے بیٹھے کیوں تلوار چھوک کے جہاد پہ نکلے. کہتے ہیں یہ اب لگ جائے جب یہ شعر، تو اس کی جو روح ہے اقبال کی وہ یہ ہے ایکچولی جھنجھوڑ جو پڑھ پڑھ کے نا پکڑ پکڑ جھنجھوڑ آئے.